الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة التوبة وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون۔ ترجمہ: اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو گے تو کہیں گے ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہو کیا تم خدا اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟ تبوک میں جاتے ہوئے بعض منافقین نے ازراہ تمسخر یعنی کہ مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو کہ شام کے محلات اور روم کے شہروں کو فتح کر لینے کا خواب دیکھتا ہے۔ انہوں نے رومیوں کی جنگ کو عربوں کی باہم جنگ پر قیاس کر رکھا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ کل ہم سب رومیوں کے سامنے رسیوں میں بندھے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ یہ ہمارے قراء یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پیٹو جھوٹے اور نامردے کیا روم کی باقاعدہ فوجوں سے جنگ کریں گے؟ اور اسی طرح کی انہوں نے بکواسیں کیں۔ اس قسم کے مقولے جو مسلمانوں کو روم سے مرعوب و ہیبت زدہ کرنے اور شکستہ خاطر بنانے کے لیے کہہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر باز پرس کی تو کہنے لگے، حضرت ہم کہیں سچ مچ ایسا اعتقاد تھوڑا ہی رکھتے ہیں، محض خوش وقتی اور دل لگی کے طور پر کچھ کہہ رہے تھے کہ باتوں میں بآسانی سفر کٹ جائے۔ اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ کیا دل لگی اور خوش وقتی کا موقع و محل یہ ہے کہ اللہ، اس کے رسول اور ان کے احکام کے ساتھ ٹھٹا کیا جائے۔ خدا اور رسول کا استہزاء اور احکام الہیہ کا جو مذاق اڑانا ہے، یہ تو وہ چیز ہے کہ اگر محض زبان سے دل لگی کے طور پر بھی کیا جائے تو بھی وہ کفر عظیم ہے۔ اور یہ منافقین جو ازراہ شرارت اور بد باطنی ایسی حرکت سرزد کر رہے ہیں، یہ تو اس سے کہیں بڑھ کر گناہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔